حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بیچ دے، ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا، ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا، اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا، اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ۔ اس کو کیا ہے، منافقت تھی، اس نے کہا نہ نہ نہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دحداح کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی۔ یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے باغیچے کی تھی۔ ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا۔ وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا، کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس باغیچے کی خصوصیت یہ، وہ خود بولنے لگا، وہ منافق،
کہ ابو دہدا تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا۔ وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو۔ حضرت ابو دہدا نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دہدا کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو دہدا سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں۔ اس نے کہا فوراً دے دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی، کھڑے کھڑے وہیں پر۔ اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا۔ حضرت ابو دہدا نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا۔ ہو گئی بات۔ ابو دہدا آئے، باغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا۔ دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دہدا میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی، اندر سے کہتی ابو دہدا تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو، مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے، نفع کی۔ ابو دہدا نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے۔ ام دہدا نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی، پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا۔ ابو دہدا باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہا ابو دہدا میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا۔ اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی، یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے، کہاں گھر بنے گا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کر باہر نکل آئی، اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے، کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے۔ اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں بات، کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے، ابو دہدا کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں۔ ابو دہدا پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدا وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، تو پورا باغیچہ دے آیا ہے۔ اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدا کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو دہدا اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا، میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا۔ عزیزان گرامی احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ
ایک بار نہیں کئی مرتبہ انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا. میں ان کے قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے. شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے، پھر آزاد ہوئے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے، جائیداد خریدا، پراپرٹی بنائی، مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے. انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے. جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا، کہا کہ اے صہیب، تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے، تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے. انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو، مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو. آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے. گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے، پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی. ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی، مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا، اس پر میرا کوئی حق نہیں، بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے. اتنا ہی نہیں، مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں، ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، نہیں گئے. عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ مقام تبوک آیا. جب جنگ تبوک ہونے لگی، عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس میری ایک ہی خواہش ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا، تجھے شہادت کی موت ہوگی. ہوا ایسی ہی. تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو. اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں. سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا. یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے، مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، اور اسی اثنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے، ان کی روح نکل گئی. حضرت ابو بکر اس میں تھے، حضرت عمر تھے وہاں پر، حضرت عباس تھے. یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے. عبداللہ ذوالبجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر. اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا، میں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو کفنایا اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا
تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا، عزیزان گرامی، ایک دو صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اور اتنی مشقتیں، اللہ کی پناہ، اتنی مشقتیں۔ ایک صحابی حضرت خبیب، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔ 10 صحابہ تھے اس میں سے، ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے، اس میں حضرت خبیب بھی تھے۔ یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا، کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا۔ کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے، جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی۔ باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسلح کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیرتیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی۔ سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا، اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب، کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں، تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہیں کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا ہے مکہ والوں، ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نیم کو، اس روایت کو مت توڑو، اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، بہت مختصر نماز پڑھی۔ پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں، میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے۔ موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح،
کامیابی کی طرف آ جاؤ. تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا. یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کی جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے. اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے. ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے. اے بندے، تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اور آزادی بھی دیا تھا. یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو. اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے. ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو. یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے. انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا. ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے. روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے. جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے. بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے. نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے. بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں. کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا. ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے. بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا. ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے. عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی. لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے. کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں. بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں. نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا. وہ عیسائی بادشاہ تھا. لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے. اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے. وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا. جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے. حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے. آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق. ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دی، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دی چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے. میرے عزیزوں صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے،
مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے۔ اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی۔ جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ، وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے۔ ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے۔ ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے، ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے، پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا۔ مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کی، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے؟ تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے۔ حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے، ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، آج تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔
کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس ماہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے. کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے. زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد، لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے. ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا. ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا. اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے. اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے. یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے. یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد. مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ، رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. یہ 2 سال تک چلا تھا. اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک. پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا. ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے. آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں. جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں، میں نے طے کر لیا تھا ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا. یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں، میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے. اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں، جبرائیل امین آئے بیچ راستے میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں. جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہہ گیا. یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے، نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے. ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے. نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل، ابھی ایک جہاد سے نکلے، مدینے پہنچے بھی نہیں، گھروں کو گئے بھی نہیں، یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلے. میرا مولا بھی ان صحابہ کرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. ظاہر سی بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں، آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا
یہ وقت بتاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا، اے میرے نوجوانوں، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے، کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، تھک گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، زخم آ گئے ہیں، گھر جائیں، بیوی بچوں سے بات کریں، مرہم پٹی کریں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے۔ احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی دوڑی میدان احد چلی آ رہی، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی 3 ہجری، اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا، تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا، اے خاتون، تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ۔ اے آنے والوں، سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں، یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے۔ اس خاتون نے کہا، اے اللہ، تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے۔ آئیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں۔ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے، گئی، جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا، سجدے میں گر گئی۔ کسی صحابی نے پوچھا، مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی، بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے۔ میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے۔ آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ، اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے، ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی، کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے۔ کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے۔ لیکن اے نوجوانوں، اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا، اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا۔ قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی، تمہارا بھی نام شامل ہوگا۔ صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزو، جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی۔ ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے۔ ایک خاتون، میں نے کہا تھا ابھی، 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں۔ آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے۔
میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں۔ کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ باپ کہتا ہے جنگ بدر میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ گھر میں دو میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا۔ رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا۔ دونوں نے قرآن نکالا۔ باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے۔ جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے۔ دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی، چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالا گیا تو بیٹے کا نام ہے، وہ خوش ہو گئے۔ دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو، پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا۔ حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے۔ انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے۔ حضور کے پاس فیصلہ آیا، حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو۔ تھاڑے مار کر رونے لگے، تھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے، کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں۔ ناموس رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں، اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے۔ اگر تم نے ناموس رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیٹڑے اچھالے جائیں گے، تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ صحابی ایمان لائے تھے۔ وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی، دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ماں کو چاہتے بھی تھے، دل بھر آیا کیا کروں ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو۔ اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی۔ اس صحابی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں، لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے، ہر چیز، اپنے بچے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں۔ جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، تمہاری جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو، ہیں صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ۔ بکرا صدقہ دیا، مرغا صدقہ دیا، مال صدقہ دیا، گیہوں خیرات کیا، کچھ بھی صدقہ دو، کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب میری بات سنو، جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو۔ ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا؟ جان دے کر کے اپنا دین بچاؤ۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے، سب حسینی ہیں، اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لایا جاتا ہے، اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے، اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی لایا جاتا ہے، اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں۔
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا جاتا۔ حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا۔ آج مجھے معلوم ہے میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں۔ تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ جب رب تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنا چاہا تو قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا خلیفہ۔ انسان اللہ کا نائب بنایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، ظلم کرے گا، خون ناحق کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کا یہ پوچھنا اللہ کی بارگاہ میں کہ زمین میں آنے کے بعد انسان فساد مچائے گا، بالکل وہ ریئل بات تھی اور آج ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، کہ یہاں بھیجا گیا ہے انسانوں کو پاور دے کر، طاقت دے کر، اختیار دے کر، پابندی ایسے نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ لیکن ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے انبیاء اکرام بھی بھیجتا رہا کہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے، فساد مت کرنا۔ پہلے دن سے اس روئے زمین پر انسانوں کے آنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ قتل سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس روئے زمین پر پہلا فساد ہے قتل، اور وجہ کیا بنی قتل کی؟ عورت، عورت کی وجہ سے، جو تاریخوں میں یہ ملتا ہے۔ دو بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ایک کے حق میں وہ جائز تھا جو شریعت آدم میں تھا، لیکن دوسرا ناحق اس عورت کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔
تو اس نے اپنی عورت کو حاصل کرنے کے لیے راستے سے اس کے جائز شوہر کو ہٹانے کے لیے قتل کر دیا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا. تو قتل سے شروعات ہوئی, عورت سبب بنی, اس کے بعد یہ فتنوں کا دور اور فساد کا دور چلتا رہا. روئے زمین پر فساد ہوتا رہا اور انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور وہ ہدایت دو طریقے سے دیتے. زبانی طور پر, اخلاقی طور پر جو دعوت ہے ان کی سیدھے راستے کی وہ دیتی ہیں, لیکن کچھ ڈھیٹ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے معجزے دکھا کر کے دعوت دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جب تک ان کو اچھمبے والی چیز نظر نہ آئے تو ان کی طبیعت ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اللہ کے نبیوں نے معجزے بھی دکھائے. معجزہ نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے. یہ دو چیزیں جب نہیں مانی قوم نے, پہلے ان کی واضح نصیحت, دوسرے ان کے معجزے سے بھی نہیں مانی, تب پھر تیسری چیز ہے اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب آیا اور انہیں گھیر لیا. اور یہ تاریخ میں ایک بار نہیں بار بار ہوتا رہا. رب تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے ظالموں کو. اور قرآن پاک کی وہی آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگو یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے بے خبر ہے. ہرگز یہ مت سوچنا کہ وہ غافل ہے اللہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں ان کاموں سے. ہرگز نہیں. انما یؤخرہم, ہاں وہ ان کو ڈھیل دیا ہوا ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار, اس دن تک کے لیے ڈھیل دیا ہوا ہے جب سب کی آنکھیں انہیں پہچان لیں گی اور دردناک طریقے سے ان کی گرفتاری ہوگی. ظلم کیا چیز ہے اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے ہر انسان کو معلوم ہونا. ظلم عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا انصافی, انجسٹس کو ظلم کہا جاتا ہے, اور وہ دوسرے کے اوپر جب بھی کیا جائے تو اس کو ظلم. بلکہ ظلم آدمی اپنے آپ سے شروع کرتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا. دوسروں پر ظلم بعد میں ہوگا. تقریباً انسان اپنے آپ پر بھی تو ظلم کر رہا ہے. اپنے آپ پر ظلم کیسا ہوگا؟ اپنے آپ پر ظلم کیسے؟ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے, ظلم کی تعریف جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ, کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا. ٹوپی کو اگر کوئی پاؤں میں پہنے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے. چپل کو کوئی سروں پر رکھ رہا ہے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے. یہ ظلم ہے. جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھنا یہ انصاف, اور اس چیز سے اسے ہٹا دینا یہ ظلم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. کسی بھی چیز کی اصلی حیثیت سے اس کو ہٹا دینا. اب انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, اور اگر تم اپنے آپ کو جانور کی جگہ رکھ رہے ہو تو ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہو. سب سے پہلے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. تم جانور نہیں, تم غلاظت نہیں کھاتے, تم ماں بہنوں کے ساتھ زنا نہیں کرتے, اشرف المخلوقات بنائے گئے ہو. اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا, سوجھ بوجھ کی طاقت عطا کیا, اچھے برے میں تمیز کرنے کا سلیقہ دیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں. اگر ان کا استعمال نہ کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو غلاظت میں ڈالتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جب کبھی کوئی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اسی لیے توبہ کے متعلق جب بھی فرمایا گیا تو یہی کہا گیا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اپنی جانوں پر ظلم کرنا آپ کو لگتا ہوگا حیرت کی بات ہے, کوئی آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب صرف وہی نہیں چاقو چھری تلوار سے مار دینا. ظلم یہ ہے اپنی حیثیت کو گرا دینا. جو مقام اللہ نے تجھے دیا تھا وہ چھوڑ کر تم کسی اور غلاظت میں پڑ گئے. یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا انسان ہونے کے ناطے.
دوسری اور ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ ہیں۔ اب سٹیٹس بڑھ گیا ہے تمہارا، تمہاری جگہ بڑھ گئی ہے جس جگہ پر اللہ نے تمہیں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان تو دنیا میں بہت بنائے گئے، کروڑوں کی تعداد، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے انسانوں میں اللہ نے تم کو خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت بنایا۔ تو جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا خیر امت کا، اس پر اگر تم قائم ہو تو انصاف کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ، اور اس ٹائٹل سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہو تو ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، پھر اس کے گھر میں ہوتی ہے، گھر سے ظلم ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، ان کے حقوق کو مار دینا یہ ظلم ہے، ان کے حقوق کی تلفی، بہنوں، بھائیوں، ماں باپ، اولاد، اور اس کے بعد پھر یہ ظلم بڑھتا ہوا پڑوسیوں تک جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم، پھر اس کے بعد معاشرے میں آتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے، محلے میں، اور پھر جیسے جیسے اس کے مقامات بڑھتے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی شاخیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ظلم کی ہزار قسمیں ہیں، ہزار قسمیں ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ظلم کا کانسیپٹ یہ بنا کر کے رکھا ہے صرف مار دھاڑ قتل کرنے والا ہی ظالم ہے۔ ظالم تو گھر سے بھی شروع ہوا ہے، گھروں میں حقوق تلفی جس نے کیا وہ ظالم ہے، جس نے بیوی کا حق مار لیا وہ ظالم، جس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، جس نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، جو اپنے بھائی بہنوں کا حق مار کر بیٹھا وہ بھی ظالم۔ یہ ظلم کی کئی شاخیں ہیں۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، لوگ جب عملی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ظلم کہاں کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ظلم انسان کرتا کب ہے؟ کمزور آدمی ظالم تو نہیں ہوتا، یہ تو سب کو پتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کسی جرم میں اندھا، لولا، لنگڑا، ایسا آدمی، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، کچھ نہیں، پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، ایسے شخص کو کوئی پکڑ کر کے لائے اور کہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مار دھاڑ کیا ہے، تو دنیا ہنسے گی کہ وہ معذور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، کمزور آدمی ظلم نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ نکلتا ہے کہ طاقت جیسی ہی آتی ہے انسان ویسی ظلم شروع کرتا ہے۔ طاقت، اور طاقت کئی قسم کی ہے، جسم کی بھی طاقت ہے، مال کی بھی طاقت ہے، پاور کی بھی طاقت ہے، منصب کی بھی طاقت ہے، اور یہ تینوں طاقتیں جب کسی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو فرعون بنتا۔ یہ تینوں طاقتیں جانتے ہو آپ، فرعون تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، اور طاقت اس کی جسمانی ایسی تھی کہ 90 سال تک اس کو بخار بھی نہیں آیا، کبھی سردی بخار بھی نہیں، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ جسمانی طاقت تھی۔ مال کی طاقت تو ایسی کہ آدھی دنیا کے خزانے اس کے تھے، اور پاور کی طاقت ایسی کہ بادشاہ اعظم بنا بیٹھا تھا، لوگ تو اس کے سامنے جھکتے تھے۔ جب تین چیزیں ایسی